اپنی قوم سے یہ جملہ بہت اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حق کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی۔ اکثر لوگ گھر والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو سمجھاتے ہیں، لیکن اصل دعوت گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر حق بات سب سے قریب والے کو نہ بتائی جائے تو وہ بوجھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ سوال ایک سوچنے والا سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جھگڑا نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، بلکہ عقل کو جگانے والا سوال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح، جن کے آگے تم سجدہ کرتے ہو وہ آخر ہے کیا؟ کس چیز کے بنے ہیں؟ اس میں کیا طاقت ہے؟ یہ اسلوب دعوت ہے، نرمی اور سوال کے ذریعے لوگوں کو اپنی سوچ پر لانا۔ اس آیت میں ہمیں دعوت کا بہترین طریقہ ملتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سوال کرنا چاہیے، سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ باپ کے ساتھ بھی انہوں نے ادب کے ساتھ بات کی، مگر حق بات چھپائی نہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایمان کے راستے میں سب سے پہلے آزمائش گھر سے آتی ہے، لیکن صبر اور حکمت کے ساتھ حق کہنا ضروری ہے۔ میرے سننے والے سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، جھگڑا نہیں کیا۔ ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ اگر کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو پہلے سوال اٹھائے، عقل جگائے اور پیار سے سمجھائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، تو ہمیں بھی اپنے اولاد، اپنے والدین، اپنے گھر کو دین کے قریب لانے کی فکر کرنی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم صرف اللہ کو پکار رہے ہیں یا دل میں دنیا اور خواہشوں کے بت بھی بنے ہوئے ہیں؟ اس طرح یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سبق ہے جو ہمیں دعوت، حکمت، ادب اور صبر کے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر 71 میں قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، آیت کی ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہی جمے رہتے ہیں، یعنی ان پر ڈٹے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب ہے۔ قوم نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنے عقیدے کو بیان کیا۔ وہ اپنے غلط عمل پر بھی شرمندہ نہیں تھے، بلکہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہاں ہم بتوں کی ہی پوجا کرتے ہیں۔ نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اصنام بت کا ذکر ہے۔ بت وہ پتھر کی لکڑی یا دھات کے تراشے ہوئے مجسمے تھے جنہیں وہ معبود سمجھتے تھے۔ عبادت کا مطلب جھکنا، ماننا، اطاعت کرنا، دعا کرنا۔ انہوں نے اپنی عبادت